A prominent Pakistani anti-terrorism court in Quetta has sentenced human rights activist Dr. Maurang Baloch to life in prison. हम जरगा सिस्टम को नहीं मानते हैं, ये जरगा सिस्टम सरकारी जरगा सिस्टम है, ठीक है ना। ये है जरगा हमारा, ये औरतें आई हैं यहाँ बलूचिस्तान से, ठीक है ना। अगर कोई आना चाहता है ना, वो यहाँ आए बैठे। Dr. Maurang Baloch has spent years peacefully advocating for the families of the disappeared, speaking up against extrajudicial killings and demanding justice for the people of Balochistan. आपने डॉक्टर साहब का नाम लिया और डॉक्टर साहब को पूछे कि आप इधर रोती हैं कि जी मैं तो बड़ा अपना वो स्कॉलरशिप में पढ़ी हूँ, तुम्हारे नॉर्वे का टिकट कौन देता है, तुम्हें पैसा कौन दे रहा है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो देख सकते हैं कि तारीखी एतबार से हमारा जो मौक़िफ़ रहा है बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ के हवाले से, मिनरल्स में उनका शेयर होना चाहिए इसके हवाले से, वहाँ पर इलेक्शन में धांधली नहीं होनी चाहिए इसके हवाले से, एनफोर्स डिसअपेरेंसेस को नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं होनी चाहिए, सियासी प्रोसेस को शफाफ करना चाहिए, सेनेट को मजबूत करना चाहिए। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, और सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के लिए नहीं बल्कि एक्स फाटा के लिए, इसके अलावा PTM की जो जायज़ डिमांड्स रही हैं उनके लिए, कश्मीर के अवाम की जायज़ डिमांड्स के लिए, और साथ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए, साउथ पंजाब के अवाम के लिए, और सिंध के अंदर जो हम देखते हैं ट्राइबल वॉरफेयर, उसके अगेंस्ट आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। तो इससे पहले कि आप ये अस्यूम करें कि इस वीडियो में भी कोई एक बयानिया पेश कर दिया जाएगा, पहले इस तारीख़ को मत भूलिएगा जो इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाई गई। दूसरा ये कि आज का जो मौजू है उसके हवाले से बात यह है कि मारंग बलोच साहिबा जो कि BYC को हेड करती हैं, 22 जून को आज से कुछ रोज़ पहले उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई ATC 1 कोयटा एंटी टेररिज्म कोर्ट की तरफ से, जज मोहम्मद अली मुबीन साहब की तरफ से उन्हें कन्विक्ट किया गया, और साथ उनके एक साथी सिबगतुल्लाह को भी जो कि BYC के एक्टिविस्ट थे उनको भी, साथ साथ 2 लाख रुपए का जुर्माना और 2 लाख उस सिपाही के लवाहिकीन को अदा करने का हुक्म दिया गया जिसकी जान चली गई, जिस पर यह मुकदमा बना था। 21 मार्च 2025 को सरेयाब रोड पे यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट के दौरान उनको अरेस्ट किया गया था, मारंग बलोच साहिबा को। 3 MPO उन पर लगाई गई थी, जिसके बाद से ATC की तरफ से रिपीटेडली उनको फ़िज़िकल रिमांड पर भेजा गया। MPO 4 दफ़ा एक्सटेंड की गई और बिलाखिर जाकर उनकी कन्विक्शन सामने आ गई। कन्विक्शन का बैकग्राउंड क्या है कि बलोच राजी मची जो मार्च थी, यानी कि बलोच गैदरिंग मार्च जो गवादर में हुई थी जुलाई 2024 के अंदर, आज से एग्जैक्ट तकरीबन 2 साल पहले, वहाँ ये हुआ था जनाब कि कन्फ्रंटेशन हो गई, 2 हफ्ते तक धरना चलता रहा। जो आमने सामने आ गए प्रोटेस्टर्स जो एहतजाज कर रहे थे और साथ FC के सोल्जर्स, हुआ ये कि एक गाड़ी जो FC की गुजर रही थी उस पर जब लोगों ने अटैक किया और पथराव किया और उस पे से लोगों को उतारने की कोशिश की, तो एक FC का जो जवान था जिसका नाम था सिपाही शब्बीर अहमद, उसको गाड़ी से उतारा गया और उसके बाद में भीड़ के दरमियान में वो फंसा, उसके ऊपर टॉर्चर किया गया और उसकी जान चली गई। उसकी पादाश में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। तो इससे पहले हम आपको ये बताएं कि इस पर BYC का मौक़िफ़ क्या है, बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट इस पर क्या समझते हैं, BYC ख़ुद क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इनकी डिमांड्स क्या हैं, स्टेट मारंग बलोच को दहशतगर्द समझती है या एक्टिविस्ट समझती है या BLA के करीब समझती है, स्टेट का बयानिया क्या है, BYC का बयानिया क्या है, बलूचिस्तान के अवाम के मसले क्या हैं, और साथ इस सारी सूरत हाल का हल क्या हो सकता है, आज ज़रा इस पर बात करते हैं। मारंग बलोच जिनकी 32 साल उम्र है, जो कि मेडिकल डॉक्टर हैं, जिनके हवाले से स्टेट ये क्लेम करती है कि ये हुकूमत की सरकार की स्कॉलरशिप के ऊपर डॉक्टर बनी और अब उसी सरकार के ख़िलाफ़ बयानिया तश्कील देती हैं। एक तरफ ये बातें की जाती हैं स्टेट की तरफ से, और दूसरी तरफ से जो बैकग्राउंड है वो क्या है कि 2009 में अब्दुल गफ़ार लांगू जो कि इनके वालिद थे, बताया यह जाता है कि उनकी असैसिनेशन, उनकी किलिंग की गई थी, जिस पर सरकार का मौक़िफ़ ये रहता है हमेशा से कि वो BLA का हिस्सा थे, वो दहशतगर्द थे। दूसरी जानिब मारंग बलोच का मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि उनकी एनफोर्स डिसअपेरेंस की गई, जिसके बाद में उनकी लाश बरामद हुई थी। लेकिन BYC कब तश्कील पाती है? 2020 के अंदर। होता यह है कि तुरबत के अंदर एहतजाज हो रहा था एक, जिसमें एक छोटी बच्ची जिसका नाम ब्राम्श था वो इंजर हुई और साथ साथ उसकी माँ मलिक नाज का कत्ल हुआ। इस पर जो एहतजाजी तहरीक चली उसका नाम रख दिया गया ब्राम्श यकजहती कमेटी, यानी कि BYC। बाद में ये बलोच यकजहती कमेटी बन गई, और इसके बाद से यानी कि 2020 के बाद से मुतअद्दिद एहतजाजी धरने और लॉन्ग मार्चेज़ और रैलियाँ निकाली गई BYC की तरफ से। डिस्टिंक्शन ये थी जिस वजह से इसको इंटरनेशनल अटेंशन भी मिलती रही, बिकॉज इट वॉज़ अ वुमेन सेंट्रिक, वुमेन लेड मार्च। इसमें ख़वातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा हुआ करती थी, इसीलिए ग्रेटा थनबर्ग ने अभी भी सपोर्ट किया मारंग को, पहले भी किया। ये भी बताया गया कि उनको नोबेल प्राइज़ 2025 के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। टाइम मैगज़ीन, टाइम 100 नेक्स्ट में उनका नाम था, 100 वुमेन लिस्ट में BBC की उनका नाम था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उनके लिए कंडमनेशंस की, तो वेस्ट में भी एक अपील बन गई। और दूसरा ये है कि NGO सर्कल्स में भी उनकी रेलेवेंस बढ़ती गई बाहर जाके। इसके अलावा 2023 में बलोच लॉन्ग मार्च उन्होंने एग्जीक्यूट की, जो 1000 मील लंबी मार्च थी कहा गया। तुरबत से इस्लामाबाद पहुंची, ये वो वक्त था जब उनका बयानिया पंजाब में बहुत पॉपुलर था अब से,
کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انفورس ڈس اپیرنسز کا مسئلہ خالصتاً BYC کا ایشو ہے اور اس کو ریزالو کرنا چاہیے. پنجاب سے بہت سی آوازیں ان کے لیے اٹھیں, صحافیوں نے ان کو کور کیا, ہم نے بھی کور کیا, اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں جو ہم نے اس پر بنائی تھی. اس کے علاوہ 2024 کے اندر نیشنل پریس کلب کے باہر انہوں نے دھرنے دیے, احتجاج کیا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ BLA کی طرف سے جو ایتھنک کلینزنگ کے نعرے لگ گئے کہ ہم کسی پنجابی کو چھوڑیں گے نہیں, اور چن چن کے ID کارڈ دیکھ کے پنجابیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا, جس کو ہم نے کنڈیم کیا. اس کے بعد سے ماہرنگ بلوچ صاحبہ کا جو مقدمہ تھا اس کو ایسوسیٹ کیا جانے لگا BLA سے. اب اس کی وجہ کیا ہے اور کون ایسوسیٹ کرتا رہا اور اس پہ BYC کا موقف کیا ہے, ذرا یہ سن لیجئے. اگست 2024 کے اندر موسیٰ خیل کے مقام پر BLA کے دہشت گردوں کی طرف سے ایک بس کو روک کے ID کارڈ چیک کر کے 23 پنجابی مسافروں کو بچر کر دیا گیا, جس کے جواب میں بہت زیادہ غم و غصہ پنجاب کے اندر بھی پایا گیا. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس پر سٹانس لیا گیا کہ یہ ایتھنک کلینزنگ ہے, ایتھنک کلنگ ہے. اس کے جواب میں جب BYC سے کنڈمنیشن کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا سلیکٹیو کنڈمنیشن ہم نہیں کر سکتے. ماہرنگ بلوچ صاحبہ کا جنوری 2024 کا نیشنل پریس کلب کا انٹرویو بھی ہے, جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پہ ایک الزام لگتا ہے کہ ہم BLA کو کنڈیم نہیں کرتے, ہم پہلے بھی کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں, لیکن بعد میں جعفر ایکسپریس جب ہوتا ہے, یعنی کہ 2025 کے اندر تو ڈائریکٹ کنڈمنیشن نہیں ہوتی. یہ وہ وقت تھا جب ماہرنگ بلوچ صاحبہ نے یہ کہا کہ مذمت کرنے کی یہ جو ڈیمانڈز ہیں نا, یہ جو اللیجٹمیٹ کنٹرول ہے, جو غیر قانونی قبضہ ہے بلوچستان کے اوپر, اس کو چھپانے کے لیے کی جاتی ہیں. جس کے جواب میں سوشل میڈیا پر ان کے خلاف جو سب سے بڑا بیانیہ آیا وہ یہی آنا شروع ہو گیا کہ یہ BLA کو کنڈیم نہیں کرتی جو پاکستانیوں کا قتل عام کر رہے ہیں, جو دہشت گرد ہیں. BYC کی طرف سے کلیئرٹی سے مذمت اس عمل کی نہ کیے جانے کی مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں, جو کچھ لوگ BYC کے خود کہتے ہیں اور کچھ اینالسٹ یہ کہتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ BYC کا موقف یہ ہے کہ گراس روٹ موومنٹ ہے ہم, اسی لیے کوئی کانفلکٹ ہوا جس میں کچھ ملیٹنٹس نے کچھ پنجابیوں کو مار دیا تو ہم اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے, اسی لیے ہم اس پہ پوزیشن نہیں لے سکتے. نمبر 1. نمبر 2, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جنہوں نے ریاست کا جبر فیس کیا ہے وہ یہ محسوس کرتے ہیں بلوچستان کے اندر کہ ایک آرمڈ ریبیلین ہونا چاہیے, تو اگر ہم کھلے عام BLA کے خلاف چلے جائیں گے تو ان لوگوں کی سپورٹ ہم لوز کر دیں گے. دوسرا جسٹیفیکیشن یہ پرووائڈ کی جاتی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر بذات خود کسی نے ہتھیار اٹھا کے وائلنس کا نعرہ نہیں لگا دیا, اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی ملیٹنٹ آؤٹ فٹ کا حصہ بن چکا ہے. تو ایشو یہ ہوا کہ یہاں پر جو بیانیہ بنا وہ یہ تھا کہ جو تھن لائن تھی BLA اور BYC کے درمیان میں وہ مٹ گئی ہے, اور یہ دونوں ایک دوسرے کی A اور B ٹیمز ہیں. اور ہاں, مجھے اس سے اختلاف ہے BYC سے بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ ایتھنک کلنگ شروع ہوئی ہے بلوچستان کے اندر پنجابیوں کی, اس کے بعد سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو سب سے بڑا ڈنٹ BYC کے بیانیے کو پہنچا ہے وہ BLA نے پہنچایا ہے. آپ کو پتہ ہے ریاست کی طرف سے تو جب بھی کریک ڈاؤن ہوتا ہے جس کے خلاف ہوتا ہے اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو BYC نے فیس کیا وہ یہ ہوا کہ ایک طرف پیسفل پروٹیسٹ کی بات, اور دوسری طرف ساتھ ساتھ جب بسوں سے اتار کے لوگوں کو مارا جانے لگا تو لوگوں نے تفریق ہی ختم کر دی ان کو دیکھنے کی کہ دے آر سم تھنگ ادر دین ملیٹنٹ آرگنائزیشنز وچ آئی تھنک دے آر. میں یہ فیل کرتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ وہ ملیٹنٹ آؤٹ فٹ نہیں ہیں. یہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں, ان کو عمر قید ہو گئی ہے اس کے بعد بھی. لیکن سب سے بڑا نقصان BLA نے پہنچایا. انہوں نے جواز فراہم کر دیا کہ ہم نے بھی اٹھا لی ہے بندوق, تم بھی اٹھاؤ. حالانکہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ BYC کے پاس 2022, 2023, 2024 کے اندر سپیس پشتون تحفظ موومنٹ سے کہیں زیادہ تھی. ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. پشتون تحفظ موومنٹ کے بہت سے لوگ جو کہ آئینی اور قانونی سیاسی جدوجہد کیا کرتے تھے, ان سے میں نے ہمیشہ اگری کیا ہے, جو کہ وائلنس کو کنڈیم کیا کرتے تھے. لاہور کے اندر ایک سیمینار ہو رہا تھا, میں نام نہیں لوں گا اس کا ورنہ کنٹروورسی بہت زیادہ پھیل جائے گی. تو مجھے ایک فون آتا ہے اور مجھے پی ٹی ایم سے منسوب ایک شخص نے یہ کہا کہ لاہور کے اندر یہ سیمینار ہو رہا ہے, اس سیمینار کے اوپر ماہرنگ بلوچ صاحبہ آ کے تقریر کر رہی ہیں, اور اس کے علاوہ یورپین یونین کے نمائندگان بھی وہاں بیٹھے ہوں گے, تو اگر وہ آ سکتی ہیں تو منظور پشتین کیوں نہیں آ سکتا؟ کیا آپ وہاں کی مینجمنٹ سے ہمارا رابطہ کروا سکتے ہیں کہ ہم ان کو بھی بلا دیں, وہ بھی اپنا آ کے مقدمہ پیش کر لیں, ان کو بھی سن لیا جائے؟ تو میں نے کہا جناب میں کوئی منتظمین میں سے تو نہیں ہوں, لیکن میں بات کر کے دیکھ لیتا ہوں. تو میں نے آرگنائزرز کو ایک میسج کیا, پھر ان کو کال کی. میں نے کہا جی یہ پی ٹی ایم کے لوگ ہیں, منظور پشتین صاحب یہاں آ کے خطاب کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ شخص یہاں نہیں گھس سکتا. تو منظور پشتین کے لیے لاہور کے اندر ایک سیمینار میں بولنے کی سپیس نہیں تھی جب ماہرنگ بلوچ وہاں پہ چیف گیسٹ تھیں.
मुकदमा ख़राब किसने किया? BLA ने किया। 2024 के अंदर पंजाबियों की किलिंग्स को आसमान पे पहुंचा के, फिर 2025 के अंदर जाफ़र एक्सप्रेस हुआ, बाकी वाक़यात हुए, जिसमें हमने ये देखा कि अब बिल्कुल स्टेट ऑफ नेचर बन गया है। जब आप अपने आप को आम कर लेंगे और आप कहेंगे 52% की गर्दनें काट के ही दम लेंगे अपना, तो फिर वो भी चढ़ दौड़ेंगे आपके ऊपर जनाब। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात के ऊपर कि एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो कि वुमेन लेड वुमेन सेंट्रिक थी, जिसके बारे में हम बात करते आए थे कि उनकी लेजिटिमेट डिमांड्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, BLA ने दिनों के अंदर उनके सारे बयानिए को नीस्तो नाबूद कर दिया। दूसरी तरफ से सरकार की तरफ से, कुछ वज़रा की तरफ से, स्पोक्स पर्सनस की तरफ से ये कहा जाने लगा कि चूँकि मारंग कंडेम नहीं करती BLA को, तो इसीलिए इसको फांसी दे देनी चाहिए, इसको मार देना चाहिए। मैं उससे भी इख्तलाफ रखता हूँ। उसकी वजह यह है कि कोई अगर कंडेम नहीं कर रहा, दैट इज़ वे लेसर ऑफ द ईवल दैन बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द आउटफिट। सियासी तौर पर इंगेजमेंट की एक बहुत बड़ी विंडो खुली थी, जिससे इंगेज करके आप ग्रीवेंसेस को थोड़ा सा पैसिफाई कर सकते थे, लेकिन BLA की तरफ से जो वायलेंस हुआ उसके जवाब में रियासत की तरफ से भी हाई हैंडेडनेस होना शुरू हो गई, और उसके बाद में ये कह दिया गया कि तफरीकी ख़त्म मारंग बलोच में, BYC में और BLA में, जो कि मुझे नहीं लगता कि ख़त्म हुई थी और ना अब भी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे BYC से भी ये इख्तलाफ है कि जब इतना बड़ा मुकदमा आपको BLA वायलेंस करके हरा रही है, आपका हायर मॉरल ग्राउंड अफेक्ट कर रही है, आपके बयानिए को तबाह कर रही है पंजाबियों की किलिंग के बाद, तो उसकी डायरेक्ट और क्लियर कंडेमनेशन होनी चाहिए थी, ताकि आपकी जो हुकूक की तहरीक है उसकी लेजिटिमेसी, उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब ना हो। लेकिन BYC ने वो नहीं किया, जिससे मुझे इख्तलाफ रहेगा। अब आ जाए मसाइल के ऊपर, तो BYC ने भी हमेशा ये डिमांड किया है कि एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस ख़त्म की जाएँ, मावराए अदालत कत्ल गारत गिरी ख़त्म की जाए। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो कर रहे हैं उनका एहतसाब किया जाए, और साथ ये है कि वसाइल में हमारा हिस्सा दिया जाए। ये सारी चीज़ें एक BLA की कंडेमनेशन ना करने से ओवर शैडो कर दी गई बहुत लोगों के नज़दीक। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो उम्र कैद की सज़ा हुई है, इससे ग्रीवेंसेस में कमी नहीं बल्कि और इजाफा होगा। लेकिन साथ साथ एक बयानिया जो ये है कि पूरे मुल्क के सिर्फ एक स्पेसिफिक हिस्से के अंदर ही एक बिहेवियर रहता है रियासत का, ये इस तरह गलत है कि मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की अगर मैं बात करूँ तो मेरा ताल्लुक विहाड़ी से है। एक साल के अंदर close to 200 people were gunned down by police in the broad daylight and there was no movement whatsoever। मैं इस बात पर हैरान होता हूँ कि पंजाब के अंदर जितनी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, वो किसी जगह पर नहीं हुई पाकिस्तान में, और उसके बावजूद ये बयानिया है कि सब मारने वाले पंजाबी हैं। मुझे समझ नहीं आती क्या वजह इसकी। अगर मैं डाटा कोट कर दूँ आपको, तो पिछले 1.5 साल के अंदर 150 सिविलियन डेथ्स हुई हैं बलूचिस्तान में, जो दहशत गर्दों के हाथों और सिक्योरिटी फोर्सेस की चपकलिश के दरमियान में हम कह सकते हैं कि हो गई। ठीक है, पंजाब के अंदर पिछले 1 साल में 1100 के करीब लोगों को CCD ने गन डाउन कर दिया। 1100 पीपल। क्या CCD और जो पुलिस है वो स्टेट नहीं है? स्टेट है ना। तो सबसे बड़ा मसला जो पूरे मुल्क को दरपेश है वो ये है कि स्टेट और अवाम के दरमियान से जुडिशरी और सियासत निकल गए हैं, इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हो गया है। इसीलिए जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए किसी को भी उससे गुजारने पे स्टेट बिलीव ही नहीं करती, बिकॉज़ हमारे जजेस, हमारी अदालतें, हमारी कोर्ट्स पैसे दे के ख़रीदी जा सकती थीं, वो सियासी फैक्शंस के हिस्से बन गई। उन्होंने भुट्टो को फांसी लगा दिया, उन्होंने बाद में किसी को सादे को रमीन डिक्लेयर कर दिया, किसी के बेटे ने गोल्ड माइन के ठेके ले लिए, और इसके अलावा बड़े बड़े स्कैंडल सामने आते रहे इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से भी, वो भी आपको पता है। इसके जवाब में 27वीं तरमीम हो गई, SHO के बराबर जज को ला के खड़ा कर दिया और कहा कि अदालतें साइड पे हो जाएं, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली करेंगे। सबसे बड़ा मसला पूरे मुल्क का ये बन गया है, ना सिर्फ बलूचिस्तान का। तो अगर BYC या BLA या किसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पंजाब ये सारा कुछ करवा रहा है, तो भाई 1200 पंजाबी तो खुद पंजाबियों के हाथों 1 सालों में मारा गया है। उसके बारे में क्या कहना है आपने? इसको अगर इंटरसेक्शनल अलाइंस बनाते ये बहुत अफेक्टिव होती, लेकिन मसला ये है कि जो रेसिज्म शुरू हो गया दोनों तरफ से हो गया है। अब यहाँ से भी बलोच के ख़िलाफ़ बात होती है, बलोच के ज़रिए भी पंजाबी के ख़िलाफ़ बात होती है, दोनों की कॉज अंडरमाइन हो गई। डिवाइड एंड रूल। जबरी गुमशुदगियों के हवाले से बात की जाए तो उसके ऊपर COIED ये कहता है कि 10,000 रजिस्टर्ड केसेस हैं पाकिस्तान भर में, लेकिन वॉइस ऑफ जो मिसिंग पर्सन ऑफ बलूचिस्तान की कम्युनिटी है, VBMP की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये कहती है कि 7,000 लोग 2004 से डिसअपीयर हुए हैं। ऑफिशियल फिगर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ऑफिशियली जो कन्फेस किया जाता है कि सबसे ज़्यादा मिसिंग पर्सन कहाँ पर हैं, तो वो आपका सरप्राइज़ शायद सामने आए इससे
کہ وہ بلوچستان میں نہیں، وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہیں جناب. 3400 سنس 2011. اور پی ٹی ایم یہ کلیم کرتی ہے کہ 32,000 جو پشتون یوتھ ہیں یا پشتون ایکٹیوسٹ تھے یا پشتون لوگ تھے وہ ڈس اپیئر ہوئے ہیں. تو یہ نمبر بلوچستان سے بھی بڑا آپ کو دکھائی دیتا ہے. تو پولیٹیکل ریپریشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے نا، یہ پوری دنیا کی ریاستوں کی نیچر کے اندر انگرینڈ ہے. اس میں اتنی ایکسکلوسیوٹی نہیں ہے جو ہم فیل کرتے ہیں. دس از اے پرابلم آف ہیرارکی بیسکلی. اسٹیٹ کی جو نیچر ہے نا، یہ اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیٹ وین اٹ فیلز اٹ ول بی ڈپرائیوڈ آف اے سرٹن سیکشن آف سوسائٹی اٹ برنگز آؤٹ اٹس اٹ موسٹ فیروشیس فیس. آپ دیکھ لیجئے کہ پنجاب کے اندر 9 مئی کے بعد سے پورے ملک میں سب سے زیادہ اریسٹ کہاں پر ہوئے ہیں؟ پنجاب کے اندر ہوئے ہیں. 11,000 لوگ ایز پر پولیس ڈیٹا واز اریسٹڈ ان پنجاب. تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ریسزم کی تحریک چلانے کی کوشش کرتے ہیں پنجاب کے اگینسٹ، چاہے وہ BYC سے ہوں، چاہے وہ BLA سے ہوں، چاہے وہ کسی اور آرگنائزیشن سے ہوں. لیکن اگر وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو کوئی تفریق نہیں رکھی جاتی کہیں پر بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسٹیٹیوشنل کولیپس ہوتا ہے تو کوئرژن اور کائنیٹکس کے علاوہ کوئی رستہ بچتا نہیں ہے. سیاست ویسی ختم ہو جاتی ہے اور صرف یہ رہتا ہے پھر. اور یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، دنیا بھر میں سیپریٹسٹ موومنٹس اور ساتھ جو اپرائزنگز ہوتی ہیں ان کو بروٹلی ڈیل کیا جاتا ہے. ایون فرسٹ ورلڈ کے اندر ہم نے دیکھا ہے. میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے. اٹلی کے اندر نیو لیفٹ موومنٹ 1960 سے 1980 کے درمیان میں 20 سالوں میں اتنا ریپریشن کیا گیا نیو لیفٹ کے خلاف کہ آپ جا کے ڈیٹا پڑھ سکتے ہیں. بنگلہ دیش کی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے ساتھ کیا ہوا پڑھ سکتے ہیں. مصر کے اندر 2013 میں جب محمد مرسی کی حکومت ہٹائی گئی تو اس کے جواب میں جو پروٹیسٹرز باہر آئے، 1200 پروٹیسٹرز کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا گیا، بالکل ختم کر دیا، فلیٹن کر دیا اس کو. 2020 میں بیلاروس کے اندر پرو ڈیموکریسی پروٹیسٹ ہوئے، 450 کیسز آف ٹارچر UN کہتا ہے سامنے آئے، ال ٹریٹمنٹ کیا گیا ان کے ساتھ. امریکہ کے اندر 1956 سے 71 تک جو بلیک پینتھر پارٹی تھی نمبر 1 اور نمبر 2 امریکن انڈین موومنٹ تھی، اس کو نیست و نابود کر دیا گیا. ایلینوائے کے چیئرمین کو قتل کر دیا گیا، سرویلنس کی گئی، ریپریشن کیا گیا، کلنگ کی گئی. امریکہ کے اندر کیپٹل ہل کا اٹیک ہوا، اس کے جواب میں کتنے جیل میں سڑ رہے ہیں یہ بھی پڑھ لیجئے. اس کے علاوہ سیپریٹسٹ موومنٹس کی بات کروں تو کردستان کی جو تحریک ہے ٹرکی، عراق، سیریا میں ایگزسٹ کرتی ہے. PKK پارٹی کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا اردگان نے. ٹرکی کے اندر ہیلی کاپٹر سے بامبنگ کی گئی ان کے علاقوں کے اوپر، بارڈر سٹرائکس کی گئیں، انٹینس آپریشنز کیے گئے، سرویلنس کی گئی. اسپین نے کیٹالونیا کی جو موومنٹ تھی علیحدگی کی، جس میں ریفرینڈم بھی ہو گیا، لوگوں نے سپورٹ کر دیا، ریفرینڈم کو نہیں مانا، پولیس ریپریشن کیا، کریک ڈاؤنز کیے. اس کے علاوہ ویسٹ پاپوا کی موومنٹ ہے انڈونیشیا کے اندر، جن کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا کیونکہ پاپوا کمیونٹی جو ہے وہ علیحدگی چاہتی ہے انڈونیشیا سے. اس کو فورس کے ساتھ ڈیل کیا گیا، فلیٹن کیا گیا. تبت کی جو تحریک ہے چائنا کے اندر کہ تبت از ناٹ اے پارٹ آف چائنا وہ کہتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کو ری ایجوکیشن کیمپس میں ڈالا گیا ایلیجڈلی. سرویلنس کی گئی. ویگر موومنٹ کے اوپر کیا ہوا آپ کو پتہ ہے. ویسٹ یہ کلیم کرتا ہے 10 لاکھ بندہ کیمپ میں سڑ رہا ہے. دس از ہاؤ آل دا اسٹیٹس ان دا ورلڈ respond to sections that it feels threatened by, and this is a problem of power, not of any one specific state. تو بلوچستان کا ایک ایسا مسئلہ جس میں ایک چھوٹا سا پارٹ آف لینڈ جو تھا وہ ڈسپیوٹ کر رہا تھا پاکستان کی یونین کو، اس کو بڑھاتے ہم نے اتنا بڑھا دیا تاریخی اعتبار سے وہاں پر فضول قسم کی غلطیاں کی. مثال دے دیتا ہوں، کھاران، لسبیلا اور مکران، یہ 3 ریاستیں جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بغیر ملٹری ایکشن کے الحاق کر چکی تھیں. صرف ایک اسٹیٹ تھی درمیان میں کلات کی جہاں کانٹسٹیشن اور اسمبلی سے بل پاس ہو گیا تھا، لیکن جب اس نے یہ فیل کیا کہ تینوں طرف پاکستان کی ریاست بن گئی ہے، الحاق کر لی ہیں باقی سب رہنماؤں نے، تو ہم بھی کر لیتے ہیں. انہوں نے بھی کیا. خان کلات کے بھائی پہاڑوں میں گئے جن کے خلاف جدوجہد کرنا پڑی، لیکن اس کے علاوہ 3 ریاستوں نے تو الحاق کر لیا تھا. مسئلہ یہ ہوا کہ گوادر تو اس سٹیج کے اوپر بلوچستان میں تھا بھی نہیں، بعد میں عمان سے خریدا گیا پاکستان کی طرف سے. سب سے بڑا بلنڈر آپ نے کیا مارا، وہ یہ کیا کہ 1 یونٹ پالیسی لے آئے. اب 1 یونٹ میں ایسٹ پاکستان کو مینیج کرنے کے لیے جب آپ نے بلوچستان کی ایڈمنسٹریٹو ری یونیفیکیشن کر دی، اس کو اتنا بڑا خطہ بنا دیا، تو ایک کلات اسٹیٹ کا جو گریونس تھا وہ پھیل کے باقی جگہوں پہ چلا گیا. آج ڈسٹنگوش ہی نہیں ہو سکتا کہ بلوچستان میں کون سے ایریاز جو ہیں وہاں پر یہ سینٹیمنٹ نہیں ہے جو کلات کے اندر تھا. ایک مری ٹرائب کا جو ریبیلین تھا 1 یونٹ سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پھیلتا وہ پورے بلوچستان کا ایشو بن گیا، صرف اور صرف 1 یونٹ کے آبسیشن کی وجہ سے. جو جب آپ نے ختم کیا تو وہاں وائلنس کم بھی ہو گیا، لیکن اس سے پہلے اس غلطی کی وجہ سے نواب نوروز خان کے ساتھ جو ایوب نے وعدہ خلافی کر دی، پہاڑوں سے اتار کے جیل میں ڈال دیا. اس کے ساتھ ساتھ پریوی پرس لگا دیے. میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کتاب پڑھیں پرنسلی افیئر یعقوب بنگش صاحب کی اس کے اوپر، کہ جن سرداروں کو اب آپ کنڈیم کر رہے ہیں
ان کو پیسے بھی دینا شروع کر دیے, ان کو تگڑا کر دیا, انہوں نے لوگوں کو اپریشن کا شکار کیا, آج لوگ ان کے بھی ہاتھ سے باہر نکل گئے ہیں. سب سے زیادہ پرو اسٹیبلشمنٹ آدمی نواب اکبر بگٹی, جو گورنر بنا, سی ایم بنا, جو ISI کے اتنا قریب آدمی تھا, جو ساری زندگی اقتدار کو انجوائے کرتا رہا, رائلٹیز لیتا رہا, کوئلے کے اوپر, گیس کے اوپر, چھوٹے سے اختلاف کے اوپر, اس سے بھی بگاڑ کے بامبنگ کر کے اس کو فارغ کر دیا مشرف صاحب نے, اور گریونس میں اضافہ ہو گیا. تو اتنی مس مینجمنٹ کی گئی کہ ایک ایسا مسئلہ جو کہ ایزیلی مینیجیبل تھا, ایسا لگتا ہے ڈیلیبریٹلی اس کو پولیٹیکلی خراب کیا گیا ہے. 72 میں جا کے آپ ایک الیکشن کرواتے ہیں, وہاں پہ عطا اللہ مینگل صاحب کی حکومت آتی ہے, ان کو بھی آپ فارغ کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ جو چلنے کو تیار بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھ, جنہیں پتہ ہے علیحدگی کا کوئی بھی فیوچر نہیں ہے, آج اگر یہ الگ ریاست بن جائے, نہ ادھر انڈسٹری لگ سکی, نہ ڈیولپمنٹ ہو سکی. ایک طرف ایران ہے, وہاں پر آپ کو پتہ ہے خانہ جنگی ہے, ایک طرف افغانستان ہے, وہاں طالبان بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بنے گا ایسی اسٹیٹ کا جو 3-4 طرف سے انسرکل ہو کے اپنے مخالفین بنا کے وہاں بیٹھی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں بن سکتا. دیر از نو فیوچر وٹس ایور. اس کے باوجود مس مینجمنٹ نے اس سینٹیمنٹ کو فضول کی ہوا دے دی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سینٹ آف پاکستان کی اوقات کوئی نہیں بچی. اسی لیے ایک چھوٹا صوبہ جس کی چند سیٹیں ہیں, کسی پارٹی نے اس پہ فوکس نہیں کیا, ریگڈ الیکشنز ہوتے ہیں, فیک لیڈرشپ آ کے بیٹھ جاتی ہے, عوام اور دور ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مارنگ کی جو لائف امپریزنمنٹ ہے, یہ وہاں کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتی. اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انفورس ڈسپیرنسز کے اوپر اگر آپ کا سٹانس ٹھیک ہے, عدلیہ کے نظام کو, انصاف کے نظام کو طاقتور کرنا ہوگا. پنجاب میں بھی کرنا ہوگا, ادھر بھی کرنا ہوگا, سندھ میں بھی کرنا ہوگا. CCD یا پھر یہ سارے جو ٹیکٹکس ہیں, یہ سلوشن نہیں ہوتے لانگ ٹرم. یہ ہم کہہ کے تھک گئے ہیں. جب تک آپ کا ڈیو پروسیس لا کا تگڑا نہیں ہوتا, اس طرح انڈیویجول جا کے انڈلجنس سے انصاف دینا کسی کو, یا کسی BLA کو مار دینے سے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک پبلک ٹرائلز نہیں ہوں گے, جو ایون نازیز کے ہوئے, وہ لوگ جنہوں نے ملینز اینڈ ملینز آف لوگوں کو جینوسائڈ کر کے جرمنی میں مار دیا, ان کے بھی ٹرائل کیے گئے پبلک میں, یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ ہمارا ہائر مورل گراؤنڈ ہے. ہمیں بھی ہائر مورل گراؤنڈ لینا ہوگا. پروسیکیوشن اوپن کورٹس میں کرنی چاہیے. نمبر 2 یہ کہ اپیل کو الاؤ کریں, انڈیپینڈنٹ لیگل اسکروٹنی ہو, تاکہ کانفیڈنس بلڈ ہو لوگوں کا کہ جو پروسیکیوٹ ہم کر رہے ہیں بالکل عین قانونی اعتبار سے ہے. نمبر 3 یہ کہ جو پولیٹیکل ڈائلاگ ہے, اس کو شروع کرنے کے لیے ایک گرینڈ ڈائلاگ کمیٹی کریٹ کی جائے. جو بھی لوگ ہیں, جو بھی ایکٹیوسٹ ہیں, جو بھی پولیٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھایا ہوا, ان سے بات کی جائے. جنہوں نے ہتھیار اٹھایا انہیں سمیش کیا جائے, ڈسٹروائے کیا جائے BLA کو. دیٹس واٹ وی ڈیمانڈ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیسفل ایکٹیویزم کو ملیٹنسی سے سیپریٹ کیا جائے. ان کو یکجا کرنے سے مسئلہ مزید بگڑ جائے گا. اور آخری بات یہ کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں. آپ نے بہت سو کو اس ملک میں معاف کیا, جو کرمنل تھے, جو چور تھے, جو ڈاکو تھے, جنہوں نے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز پر اٹیک کر دیے تھے. یہاں پر بھی یہ ہونا چاہیے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے, گریونسز سنے جائیں, لیگل پروسیس مضبوط کیا جائے. ادروائز مارنگ بلوچ کیا کوئی اور بھی آ جائے, کتنے بھی لوگ آ جائیں, یہ موومنٹ چلتی جائے گی, ہمارے لیے مسئلہ بنتا جائے گا. امن نہیں آئے گا عام بلوچ کے لیے, اور اس کی کوالٹی آف لائف بہتر نہیں ہو سکتی انلیس یو ڈیل اے پولیٹیکل ایشو ود پالیٹکس. یہ سارا مسئلہ عین خالصتاً سیاسی مسئلہ ہے. اس کو سیاست دانوں کو, پولیٹیکل اینٹیٹیز کو سیاسی طریقے سے حل کرنا ہے, نہ کہ کائنیٹک طریقے سے. بہت شکریہ.